یہ حدیث نقل کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ واجبۃ خلف کل مسلم برا کان او فاسقا وان عمل الکبائر، کہ نماز پڑھنا ہر مسلمان کے پیچھے واجب ہے، چاہے وہ نیک ہے، متقی ہے یا فاسق ہے، چاہے وہ گناہان کبیرہ کا مرتکب نہ ہوتا ہو، اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا واجب ہے۔ ہمارے یہاں عدالت شرط ہے، ان کے ہاتھوں کسی فاسق کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے جو ختمی مرتبہ سے متعلق جھوٹ منسوخ کیا جا رہی ہے حدیث جسے ابو ہریرہ نے نقل کیا کہ الصلاۃ واجبۃ خلف کل مسلم برا کان او فاسقا وان عمل الکبائر، تو آپ کے ہاتھوں نماز پڑھانے والے کی عدالت ثابت نہیں ہوتی، آپ خلافت کہاں سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سلامات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ ایک جانب جمعرات کی جانب جب ختمی مرتبت کو پوچھا، ختمی مرتبت نے کسی خاتون نے کہا میرے والد کو کہے کہ وہ نماز پڑھا دیں، ختمی مرتبت نے، اور دوسری خاتون آگے بڑھی کہ میرے بابا سے کہے کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ ختمی مرتبت نے حیرت سے پوچھا کیا وہ لشکر اسامہ میں نہیں گئے؟ تو بتایا گیا کہ نہیں گئے۔ ایک مرتبہ کہا گیا کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ ایسے میں ختمی مرتبت نے فضل بن عباس بن عبد المطلب کے شانے پر اپنا بایاں بازو رکھا، مولے متقیان کے شانے پر اپنا دایاں بازو رکھا، اور اس طرح سے بیماری کی کیفیت میں، بخار کی کیفیت میں پیغمبر جا رہے تھے کہ آپ کے قدم زمین پر خط کھینچ رہے تھے، اور وہ فرد جو تکبیرۃ الاحرام کہہ چکا تھا ختمی مرتبہ نے شانے سے پکڑ کے پیچھے ہٹایا کہ مبادا اس چیز کو بعد میں دلیل نہ قرار دے دیا جائے کہ فلاں نے چونکہ نماز پڑھائی تھی اس لیے وہ خلیفہ ہے، اگرچہ نماز ختمی مرتبہ پہلے بھی افراد کو مامور کرتے رہے، جس کی وجہ سے وہ شخص سنخ نامی مقام جو مدینے سے ذرا ہٹ کے تھا، جہاں اس کی کھیتی باڑی کا سلسلہ تھا، ناراض ہو کے چلا گیا۔ نہ وہ پہلے دن یعنی جمعرات کے دن گیا، جمعہ گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، اتوار واپس مدینے نہیں آیا، یہاں تک کہ ختمی مرتبہ کی جب وفات ہوئی، اس مرحلے پر ایک شخص تلوار نکال کے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ پیغمبر اکرام اسلام کی رحلت ہوئی تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرد موقع پر موجود نہیں تھا جو طے تھا۔ یہاں پر ابو حذیفہ کے غلام سالم کو دوڑا کہ جاؤ جلدی کرو فلاں کے بلا کے لے آؤ، اور پھر جیسے وہ بلا کے لایا، اس سے پہلے جب یہ شخص تلوار لے کے کھڑا تھا اور کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد جا چکے ہیں دنیا سے، ان کی موت ہو چکی ہے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، وہ جناب عیسیٰ کی طرح، جناب موسیٰ کی طرح سے کوہ طور پر گئے اور ان قریب پلٹ کر آئیں گے، جیسے وہ انہوں وقتی اور جزئی غیبت اختیار کی تھی، پیغمبر کی بھی غیبت جزئی اور پلٹ کے آئیں گے، اور جس نے کہا کہ وہ ان کی موت ہوگی تو پیغمبر آ کر اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں گے۔ تو اس طرح سے گفتگو چل رہی تھی۔ عمر ابن زائدہ آگے بڑھے، قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی کہ اللہ قرآن میں فرما رہے کہ اگر ختمی مرتبہ ان کی وفات ہو جائے اور اللہ یا ان کو آسمانوں پہ اٹھا لے تو کیا تم الٹے پاؤں کفر کی طرف چل پڑو گے؟ تو ڈانٹ دیا خاموش ہو جاؤ۔ اور کچھ لمحوں کے بعد جب ابو حذیفہ کا غلام سالم ایک فرد کو اپنے ہمراہ لے کے آیا، اور جب یہ دو افراد دوڑے دوڑے یہاں پر پہنچے تو ایک مرتبہ آنے والے فرد نے جو ابو حذیفہ کے غلام سالم کے ہمراہ تھا وہی آیت پڑھی جو کچھ دیر پہلے عمر ابن زائدہ پڑھ رہا تھا، تو کہا اچھا میرے ذہن میں یہ نہیں تھا، اور فوراً سے تلوار کو نیام میں ڈالا اور پھر دوڑنا شروع ہوئے سقیفہ بنی سعدہ کی طرف، جہاں سعد بن عبادہ جو قبیلہ خزرج کے سربراہ تھے، ان کا انتخاب قریب تھا، یہاں قبیلہ اوس بھی تھا، وہ بھی چپ ہو گئے، اگرچہ ان کی پرانی کھٹ پٹ چلتی رہی اور ان میں ماضی میں 50 جنگیں 50 سال مسلسل جنگیں چلتی رہیں، لیکن اب بالآخر سعد بن عبادہ کا انتخاب قریب تھا کہ ایسے میں یہ 3 افراد پہنچے۔ ان کے علاوہ چوتھا فرد ابو عبیدہ جراح جسے امین امت کہا جاتا ہے، چونکہ اس کا نام بھی اس معاہدے میں شامل تھا کہ ایک کے بعد دوسرے کی باری، دوسرے کے بعد تیسرے کی باری، جسے مولا متقیان نے نہج البلاغہ کے تیسرے خطبے میں بالتفصیل بیان کیا، اور اب وضاحت کی گنجائش نہیں، جہاں تک کہ 4 افراد پہنچے۔ اس کے بعد پھر عبد الرحمن بن عوف مکی یہ بھی پہنچ گیا، اس کے بعد جناب زبیر ابن عوام یہ دوڑے دوڑے پہنچے، اس کے بعد پھر مقداد بن اسود پہنچے، اس کے بعد جناب سلمان محمدی پہنچے، جناب ابو ذر نہیں پہنچے، ان کے علاوہ باقی مولے متقیان کے جو حامی تھے یہ افراد بھی پہنچ گئے، اور جو کیفیت تھی سعد بن عبادہ کے انتخاب قریب تھا کہ ایسے میں جیسے افراد پہنچے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، خلافت کی کس نے آپ کو حق دیا؟ کہ ہماری خدمات ہیں، ہم نے قربانیاں دی، آپ کو اموال میں تقسیم کیا، املاک میں تقسیم کیا، زمینوں میں، باقی تمام تر وسائل میں آپ کو شریک کار قرار دیا، تو اب ہمارا حق خلافت کا، یہاں تک کہ کہا کہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک تمہاری یہ پہلے فرد نے کہا کہ تمہاری تمام تر خدمات بجائے خود، لیکن خلیفہ کا انتخاب ختمی مرتبہ کی وصیت کے عین مطابق ہوگا، اور ختمی مرتبہ نے فرمایا تھا کہ ائمہ قریش سے ہیں، میرے جانشین، میرے خلفاء کا تعلق میرے خاندان سے، قریش سے، اور ہم پیغمبر کے خاندان والے ہیں۔ یا حباب بن منذر یہ بھی بڑی برجستہ شخصیت ہے، انصار میں سے اٹھے، کہا مننا امیر و منکم امیر، ایک امیر آپ میں سے ہو جائے، ایک امیر ہم میں سے ہو جائے۔ یہاں پر پھر دوسرے فرد نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جماعت میں 2 امیر ہوں، امیر ہم میں سے ہوگا اور آپ کو ہماری اطاعت کرنا پڑے گی۔ یہاں تک کہ حباب بن منذر نے تلوار نکال دی اور پھر کہا کہ میں تمہارے جسم کی ایک ہڈی بھی سلامت نہیں رکھوں گا، اور دوسرے فرد کسی اور فرد نے وہ اس کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی، جو گفتگو ہوئی
اس درجہ عجیب تھی کہ حباب بن منذر سے تلوار چھین لی گئی. تین چار افراد نے تلوار چھینی اور پھر ان کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور باقی جو گفتگو ہے جہاں جو حباب بن منذر کی گفتگو تھی, سعد بن عبادہ ان کو بیماری کی حالت میں تھے, کافی بوڑھے ہو چکے تھے, ان کو چارپائی پہ اٹھا کے سقیفہ بنی سعدہ لایا گیا تھا. اور پھر جو ہوا بعد میں جناب سعد بن عبادہ اس طرح سے پاؤں تلے کچلے جا رہے تھے, اور ان کا فرزند قیس بن سعد یہ آگے بڑھے اور کہا کہ اگر میرے باپ کو اس طرح سے یہاں کسی موت ہو گئی, پاؤں میں کچلے گئے, تو میں کسی ایک فرد کو یہاں سے زندہ نہیں چھوڑوں گا. یعنی ان عجیب و غریب حالات میں جبکہ ہنگامہ تھا, شور برپا تھا چاروں طرف, تو ایک مرتبہ دوسرے فرد نے پہلے فرد کا ہاتھ آگے بڑھایا. پہلے فرد نے اس سے کہا تھا کہ چاہے تم فلاں کو بنا لو یا ابو عبیدہ جراح کو منتخب کر لو, لیکن اس کے بعد جب حباب بن منذر نے گفتگو کی تو اب دوسرے مرحلے میں پھر ایک مرتبہ دوسرے فرد نے پہلے فرد کا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا میں بیعت کرتا ہوں. اس کے بعد پھر بشیر بن سعد جو سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کا سربراہ تھا, قبیلہ اوس کا سربراہ بشیر بن سعد جو کوفہ میں گورنر امام حسین کے مقابلے میں جب جناب مسلم بن عقیل وہاں پر ان گئے تھے سفیر حسین کی حیثیت سے, تو جو نعمان بن بشیر کوفے کا گورنر تھا, اس نعمان بن بشیر کا باپ بشیر بن سعد جو سعد بن عبادہ کا چچا زاد بھائی تھا, ایک مرتبہ چونکہ کینہ رکھتا تھا اپنے چچا زاد بھائی سعد بن عبادہ سے, فوراً سے آگے بڑھا. اس نے آگے بڑھ کر اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کے بعد پھر دوسرا فرد خزیر بن اسید, یہ بھی برجستہ شخصیت مانا جاتا تھا انصار میں سے, اس نے بیعت کی. اور پھر قبیلہ اوس کے افراد, اس وہ پرانی دشمنی اس طرح سے بڑھتی چیزیں کہ بیعت کا سلسلہ بڑھنے لگا. اب ان حالات میں جو اتنی دھکم پیل کچھ افراد نے بیعت نہیں کی, سعد بن عبادہ کو کچھ وقت گزرنے کے بعد شہید کیا گیا تھا. اور یہ کتابوں میں لکھا گیا کہ انہیں جنہوں نے مارا, لیکن جنہوں نے مارا ان کو پتہ ہے کہ کنہوں نے مارا تھا, جناب سعد بن عبادہ. اگر سعد بن عبادہ بیعت نہ کر کے اور کسی کو خلیفہ نہ مان کے صحابی بھی رہ سکتے ہیں, رضی اللہ بھی رہ سکتے ہیں, تو ہم بھی کسی کو خلیفہ نہ مان کے مسلمان رہ سکتے ہیں. اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے, دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حکومت کی بات ہے, خلیفۃ اللہ ہونا اور بات ہے, مسلمانوں کا حاکم ہونا اور بات ہے. جس طرح سے پاکستان کا حکمران ہے اس وقت کا وزیر اعظم, اگر میں انکار بھی کروں کہ وزیر اعظم نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا, وزیر اعظم ہے, ہم مانتے ہیں. یہ دیکھنا پڑے گا کہ فارم 47 کی تناظر میں وزیر اعظم ہے یا فارم 45